بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح العلوم اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 40 میں لباس مربیہ کی نجاست کی معافی کی شرائط پر گفتگو ہوگی۔ نماز گزار کے لباس کی شرائط میں سے ایک طہارت بیان ہوئی تھی، اور اس کے مستثنیات میں سے ایک مورد نو مولود بچے کی پرورش کرنے والی عورت کے لباس کو بھی استثناء کیا گیا تھا۔ مذکورہ حکم کی شرائط پر گفتگو ہو رہی ہے اور متعلقہ مباحث اور اس کی ضمنی اور ذیلی فروعات بھی ذکر ہو رہی ہیں۔ شہید اول کی عبارت کا تجزیہ بھی ہو رہا ہے اور شہید ثانی کا تبصرہ اور تحلیل بھی پیش ہونے والی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس سے متعلق جو عبارت ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيُشْتَرَطُ نَجَاسَتُهُ بِبَوْلِهِ خَاصَّةً فَلَا يُعْفَى عَنْ غَيْرِهِ كَمَا لَا يُعْفَى عَنْ نَجَاسَةِ الْبَدَنِ بِهِ، وَإِنَّمَا أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ نَجَاسَةَ الْمُرَبِّيَّةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَيِّدَ بِالثَّوْبِ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي السَّاتِرِ، وَأَمَّا التَّقْيِيدُ بِالْبَوْلِ فَهُوَ مَوْرِدُ النَّصِّ، وَلَكِنَّ الْمُصَنِّفَ أَطْلَقَ النَّجَاسَةَ فِي كُتُبِهِ كُلِّهَا، چونکہ لاکن کا اسم منصوب ہوتا ہے تو مصنفہ ہی پڑھیں گے۔ تو عبارت میں فرماتے ہیں شہید ثانی نے اس مورد کی وضاحت دیتے ہوئے یہ عبارت لکھی ہے۔ فرمایا وَيُشْتَرَطُ نَجَاسَتُهُ بِبَوْلِهِ خَاصَّةً، شرط ہے کہ تربیت کرنے والی جو عورت ہے، بچے نو مولود بچے کی تربیت کرنے والی عورت کے کپڑے کی جو نجاست معاف ہے، تو اس نجاست میں شرط ہے بے بولے ہی کہ وہ اس بچے کے پیشاب کی نجاست ہو، صرف اس کے پیشاب کی نجاست معاف ہے۔ فلا یعفى عن غیرہ، پس اگر کوئی اور نجاست اس کے کپڑے پر لگ جاتی ہے تو پھر اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر بول و براز ہوتا ہے، تو بول جو پیشاب ہے اس کی نجاست تو معاف ہو گئی ہے اگر اس کے کپڑے پر لگی ہو۔ اگر بچے کے براز کی نجاست ہو یا خون اس کا لگ جائے یا کوئی اور نجاست لگ جائے تو وہ معاف نہیں ہوگی۔ کما لا یعفى عن نجاست البدن بہ، جیسا کہ معاف نہ کیا جائے گا اگر تربیت کرنے والی عورت کے بدن پر وہ نجاست لگ جائے تو بھی وہ معاف نہیں کی جائے گی۔ چونکہ روایت کو غور کرنا چاہیے، جس روایت کے ذریعے استدلال کر رہے تھے اور اس حکم کو لیا گیا ہے وہ ہے ابو حفص کی روایت، جو سابقاً ہم نے اس کا پورا متن بیان کیا ہے۔ خود ابو حفص کے حوالے سے بھی بحث ہے، اور اس کی سند میں محمد بن یحییٰ معاذی بھی، نوادر الحکمہ کتاب جو تھی پرانے دور میں، قومیوں نے اس کو بھی کیا ہوا ہے، استثناء کیا ہوا ہے، یعنی اس کو ضعیف سمجھتے تھے۔ تو اب اگر ہم اس روایت کو لے لیں، چونکہ بہت سارے علماء نے اس پر عمل کیا ہے اور اس پر فتویٰ دیا ہے، اور اس کے جبران کے قائل ہو جائیں تو پھر ہم اس روایت کے الفاظ میں غور کریں گے۔ تو اس میں ہے وَلَهَا مَوْلُودٌ فَيَبُولُ عَلَيْهَا، کہ نو مولود بچہ اگر تربیت کرنے والی عورت کے کپڑے پر پیشاب کر دیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو مولا نے فرمایا تغسل القمیص فی الیوم مرتن، کہ وہ اس کپڑے کو کیا کرے، دن میں ایک مرتبہ دھو لیا کرے۔ تو اس میں اس روایت کی روشنی میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک تو فقط اس کی نجاست بولیہ معاف ہے، دوسری نجاست خون اور براز وغیرہ کی نجاست معاف نہیں ہے،
اور دوسرا اس کے کپڑے پر جو نجاست لگے گی وہ معاف ہوگی، اس کے بدن کے اوپر اگر وہی پیشاب بھی لگ جائے تو وہ بھی نجاست بولیہ اس کے بدن والی معاف نہیں ہوگی، چونکہ مولا نے فرمایا ہے کہ وہ قمیص کے حوالے سے جو ہے نا جی یہ چارہ جوئی کر سکتی ہے کہ دن میں ایک مرتبہ دھو لیا کرے، تو پھر وہ کیا ہے باقی اس کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وَإِنَّمَا أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ نَجَاسَةَ الْمُرَبِّيَّةِ، اب شہید ثانی فرماتے ہیں بے شک مصنف یعنی شہید اول نے تربیت کرنے والی عورت کے نجاست کی معافی کو بطور مطلق بیان کیا ہے۔ انہوں نے ان کی اگر عبارت ہمارے سامنے ہوتی تو ہم پھر اس چیز کو بتا سکتے تھے کہ انہوں نے کیا فرمایا ہے وہاں پر۔ یہ عبارت ان کی لاتے ہیں ان نجاست المربیۃ للصبی، یہ درمیان میں جو کپڑے کا لفظ آیا ہے یہ تو شہید ثانی نے استعمال کیا ہے۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں کہ شہید اول نے تربیت کرنے والی عورت کی نجاست کی معافی کو بطور مطلق بیان کیا ہے۔ اس کی بھی ایک غرض ہو سکتی ہے من غیر ان یقید بالثوب، اور اس کی نجاست کو مقید نہیں کیا کہ اس کے کپڑے والی نجاست کو معاف کیا گیا ہے۔ تو شہید اول کے ذہن میں کیا تھا کہ انہوں نے بطور مطلق کہہ دیا کہ تربیت کرنے والی عورت کی نجاست معاف ہے، اور اس میں قید نہیں لگائی، وضاحت نہیں دی کہ اس کے کپڑے کی نجاست معاف ہے۔ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي السَّاتِرِ، شہید ثانی فرماتے ہیں شہید اول چونکہ باسی لباس نماز گزار کی کر رہے تھے تو ان کو پھر دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، چونکہ لِأَنَّ الْكَلَامَ چونکہ بحث ہو رہی ہے ساتر کے بارے میں، لباس نماز گزار کے بارے میں بحث ہو رہی ہے، تو اسی لباس کی جو ہے نجاست کی معافی کو وہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم علماء کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس کے سیاق و سباق کو بھی ذہن میں رکھنا پڑتا ہے۔ وَأَمَّا التَّقْيِيدُ بِالْبَوْلِ فَهُوَ مَوْرِدُ النَّصِّ، اب شہید اول نے تو یہ بھی مطلق بیان کر دیا تھا کہ تربیت کرنے والی عورت کے نجاست کو معاف کر دیا گیا، وہاں یہ نہیں کہا کہ اس بچے کی جو مثلا پیشاب والی نجاست ہے اس کو معاف کیا گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ جو ہم نے کہا ہے کہ اگر بچے کا پیشاب اس کے کپڑے کو لگ جائے تو وہ معاف ہوگا، یہ جو ہم اس کی تقیید کر رہے ہیں اور اس کی تخصیص کر رہے ہیں فَهُوَ مَوْرِدُ النَّصِّ، یہ روایت کا مورد ہے، روایت اسی کے بارے میں جو ہے نا جی وہ کیا ہے وارد ہوئی ہے، اسی کے بارے میں اس کو بیان کرتی ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُصَنِّفَ أَطْلَقَ النَّجَاسَةَ فِي كُتُبِهِ كُلِّهَا، جبکہ مصنف یعنی شہید اول اس نجاست کے حوالے سے اپنی تمام کتابوں میں وہ کیا کرتے ہیں مطلق بیان کرتے ہیں، اور اس کو واضح نہیں کرتے کہ کون سی نجاست ان کی مراد ہے کہ جس کو معاف کیا گیا ہے، مطلق چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اس کو عمومی طریقے سے بیان کرتے ہیں اور اس کو قید نہیں لگاتے کہ بچے کے پیشاب والی نجاست اس کے کپڑے سے معاف ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ شہید ثانی گویا کہنا چاہتے ہیں کہ شہید اول کو اپنی دوسری کتابوں میں بھی کیا کرنا چاہیے تھا، یہ بیان کرنا چاہیے تھا کہ اس کے کپڑے سے کون سی نجاست معاف ہے۔ ایک اور چیز بھی یہاں پر بیان ہونی چاہیے، وَيَجِبُ غَسْلُهُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً، بچے کی تربیت کرنے والی عورت کے کپڑے کی نجاست بولیہ معاف ہے، لیکن اس کا کیا معنی ہے کہ وہ مہینہ مہینہ کپڑے دھوئی نہ؟ فرماتے ہیں واجب ہے کہ وہ ہر دن اپنے کپڑے کو ایک مرتبہ ضرور دھوئے۔ ہاں جی یہ بھی روایت میں آیا ہوا ہے، اس روایت میں تغسل القمیص فی الیوم مرۃ، تو یہ شرط اس وجہ سے ہے کہ چونکہ روایت میں معصوم نے فرما دیا ہے کہ وہ اس کی چلو نجاست معاف تو ہے لیکن دن میں ایک مرتبہ وہ ضرور اس کو دھو لے۔ فَيَنبَغِي كَوْنُهَا آخِرَ النَّهَارِ، شہید ثانی فرماتے ہیں
سزاوار ہے کہ وہ اپنے کپڑے کو دھوئے دن کے آخر میں، یعنی اس کا اپنے کپڑے کو دھونا دن کے آخری حصے میں ہو۔ لِتُصَلِّيَ فِيهِ 4 صلوات متقاربات، تاکہ وہ اس کے ذریعے اپنی 4 نمازوں کو طہارت کے ساتھ پڑھ سکے یا نجاست خفیفہ کے ساتھ پڑھ سکے۔ کیسے بھلا؟ جب وہ عورت دن کے آخری حصہ میں اپنے کپڑے کو دھوئے گی تو نماز ظہر و عصر جمع کر کے اگر آخر وقت میں پڑھے تو پھر وہ کیا ہے اس کے ساتھ بالکل پاکی کے ساتھ پڑھ سکتی ہے۔ اور کچھ دیر بعد جب غروب ہو جائے گا تو پھر نماز مغربین کو اگر جمع کر کے پڑھے تو وہ اس کو بھی کیا کر سکتی ہے، طہارت کے ساتھ پڑھ سکتی ہے۔ یا تو اصلاً اس کا کپڑا پاک رہے گا اس دوران، مثلا بچہ اس کے اوپر پیشاب وغیرہ نہیں کرے گا، یا اگر اس نے کوئی پیشاب وغیرہ اس کے اوپر کیا بھی تو وہ بہت خفیف سی نجاست ہوگی۔ سارا دن کے وہ جو پیشاب اس پہ لگے ہوتے ہیں اس کے ساتھ نماز پڑھنا، اور کیا ہے بائی چانس مثلا اس نے کیا دن کے آخر میں کپڑے کو پاک کر لیا تو بائی چانس اس کے اوپر بچے نے ایک آدھ مرتبہ پیشاب کر دیا تو وہ کیا ہوگی، ایک سبک سی، ایک خفیف سی نجاست ہوگی اس کے مقابلے میں کہ ساری رات اس کے اوپر پیشاب کرتا ہے یا دن کے وقت بھی بہت زیادہ اس کے اوپر پیشاب ہو چکا ہے تو اس کے ساتھ نماز پڑھنا تو وہ زیادہ جو ہے نا جی مشکل ہوتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو حکم مولا نے دیا ہے کہ اس کو دن میں ایک مرتبہ پاک کر لیا کرے، دھو کر، تو یہ دن کے آخر میں پاک کرے تاکہ نماز ظہرین بھی اس کی پاکی کے ساتھ پڑھ لے، اور نماز مغربین بھی جب غروب ہو جائے تو اول وقت میں دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھ لے گی، یا تو اصلاً وہ پاک ہوں گے یا پھر نجاست خفیفہ ان پہ ہوگی۔ تو یہاں پر چند ایک چیزوں کی تذکر بھی دے دیا جائے کہ جناب علی یہ جو فرمایا ہے کہ اس کے کپڑے کی نجاست بولیہ ہونا شرط ہے، اس کو معاف کیا گیا ہے، تو یہ روایت کی وجہ سے ہے، یہ جو پہلے کہا گیا تھا۔ تو نیز یہ جو فرمایا کہ اس کے بدن کی نجاست معاف نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ جو بدن کی نجاست ہے اس کو معاف نہیں کیا گیا، چونکہ روایت میں فقط کپڑے کی معافی کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جناب نو مولود کے بول کے حکم میں کوئی مدخلیت نہیں ہوتی، یہ بھی ایک یقینی سی بات ہے کہ جب اس کے کپڑے کو معاف کر رہے ہیں تو اس کے بدن کو کیوں معاف نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال سوال کی حد تک لیا جا سکتا ہے، اس پر مزید تحقیق ہونی چاہیے۔ تو واجب ہے کہ اس کو عمومی حکم کے طور پر لیا جائے، اس لیے بعض متاخرین سے یہ منقول بھی ہے، مگر یہ کہا جائے کہ کپڑے کو پاک کرنا وہ لازم آتا ہے کہ اس کو بدن سے وہ کیا اتارے، اور اس پر کافی وقت وغیرہ لگتا ہے اور اس کو خشک کرنا پڑتا ہے، اور یہ موجب بنتا ہے کہ وہ کیا ہے اتنی دیر میں عریان رہے، کیونکہ اس کے پاس اور تو کپڑا ہے نہیں۔ لیکن بدن کو پاک کرنے کے لیے اتنا جو ہے نا جی مشکل نہیں ہوتا، تو اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ بدن کو وہ پاک کر لے پھر وہ کپڑا پہن لے بغیر کسی مشکل کے۔ لیکن یہ احتمال بھی بدن کو اس حکم معافی کے شامل ہونے سے مانے نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ جو کہا گیا ہے کہ دن میں ایک مرتبہ تو پاک کرے، یہ بھی روایت میں آیا ہوا تھا، اور یہ جو کہا ہے کہ آخر نہار یعنی دن کے آخر میں کیا کرے اس کو پاک کرے، تو یہ بھی اس کی توجیہ بھی بیان کر دی گئی ہے، خود شہید ثانی کے بیان میں موجود ہے کہ اس طرح وہ اپنی 4 نمازیں جو قریب قریب پڑھی جاتی ہیں ظہرین اور مغربین، ان کو اگر جمع کر کے پڑھے، ظہرین کو آخر وقت میں اور مغربین کو اول وقت میں جمع کر لے، تو اس طرح اس کی وہ نمازیں یا تو بالکل پاکی کے ساتھ پڑھی جائیں گی یا پھر ایک آدھ کا جو اس کے اوپر نجاست ہوگی
اس کے ساتھ پڑھی جائے گی، وہ نجاست خفیفہ ہوگی، بجائے اس کے کہ اگر وہ دن کے شروع میں یا رات کے کسی وقت اس کو دھو لیتی ہے تو پھر اس کو بہت زیادہ اس کے اوپر نجاست ہوگی۔